کراچی حیدرآباد کا حشر برا ہے، پہلے ہی بجلی نہیں آ رہی ہے، پہلے ہی پینے کا پانی نہیں آ رہا، سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے، کچرا اٹھانے والا کوئی ہے نہیں، نوکری دینے والا کوئی ہے نہیں، سڑک بنانے والا کوئی ہے نہیں، رات میں بجلی نہیں، صبح گیس نہیں، اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے، اسپتالوں میں دوا نہیں ہے، پارکوں میں روشنی نہیں ہے، گرینری نہیں ہے، بارشیں ہو گئی، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا۔ اب ڈیزاسٹر میں، کسی بھی دنیا کے ڈیزاسٹر میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بھی تباہی بربادی میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر ون، ایک تو جہاں پر تباہی آئی ہے وہاں سے صحیح انفارمیشن کا آنا، سب سے پہلی بات صحیح اطلاع، صحیح انفارمیشن، کریکٹ انفارمیشن کا آنا، نمبر ون۔ اور دوسری بات ہے کہ اس صحیح انفارمیشن کے اوپر، کریکٹ انفارمیشن کے اوپر اس تباہ برباد علاقے کو امداد پہنچانا، لوگوں کو امداد پہنچانا، دو پروسیس ہیں۔ اب آپ کے ہاں ایک وزیر اعلیٰ ہے، چند وزراء ہیں اور بقیہ ڈی سیز بیٹھے ہوئے ڈسٹرکٹ میں، ڈی سیز بیٹھے ہوئے ڈسٹرکٹ میں، تو ہر ڈی سی اپنے آفس میں بیٹھ کر اپنے ڈسٹرکٹ کی رپورٹ بنا رہا ہے، اس کو گاؤں کا نہیں پتا، اس کو گوٹوں کا نہیں پتا، اس کو گلیوں کا نہیں پتا، اس کو ڈسٹرکٹ کا نہیں پتا، وہ تو اپنے آفس میں بیٹھ کر رپورٹ بنا رہا ہے، یقیناً وہ غلط رپورٹ بنا رہا ہے۔ اس کی بنائے ہوئے رپورٹ کے اوپر حکومت فیصلے کر رہی ہے، اور حکومت جا رہی کیسے جا رہی ہے؟ ہیلی کاپٹر پہ جا رہی ہے، وزیر اعظم ہیلی کاپٹر پہ جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ ہیلی کاپٹر پہ جا رہے ہیں، تمام ملک کے ریاست کے ادارے کے لوگ ہیلی کاپٹر پہ جا رہے ہیں، زمین پہ تو جا ہی نہیں، زمین پہ تو وہ مرنے والا بیچارہ آدمی ہے۔ اب اس کے درمیان کوئی کونسلر ہوتا ہے الیکٹڈ، اس کے درمیان انہی مرنے والوں میں، انہی تباہ حال، انہی سیلاب زدگان میں کوئی یو سی چیئرمین ہوتا گاؤں کا، کوئی کونسلر ہوتا، کوئی اس تعلقے کا تعلقہ ناظم ہوتا، کوئی ٹاؤن ناظم ہوتا، کوئی ڈسٹرکٹ ناظم ہوتا، وہ اپنے جگہ پہ جہاں پر خود متاثر ہے وہ وہاں سے جو انفارمیشن دیتا، اس کی انفارمیشن کے اوپر اسی کے ذریعے جو امدادی کارروائی ہوتی وہ صحیح حقدار تک پہنچتی اور وہ صحیح اس کا جو ہے وہ استعمال ہوتا۔ یہ پاکستان میں ناپید ہے۔ ہر سو کالڈ جمہوری حکومتوں نے تھرڈ ٹیئر آف دا لوکل گورنمنٹ آئین اور قانون کے مطابق، آرٹیکل کے 140A کے مطابق اس تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ کو کبھی بھی اون ہی نہیں کیا۔ آج سندھ کے ریلیف کا جو انچارج ہے وہ اس صوبے کا وزیر ہے شرجیل میمن۔ دشمنوں کی تو ہمیں ضرورت ہے نہیں۔ پھر عام دنوں میں جو لوگ، اللہ معاف کرے، جو روپے نہ چھوڑیں وہ ڈالر چھوڑیں گے؟ جو آج سندھ میں تباہی بربادی ہے اس کے اوپر جو یہ سارا امداد آ رہا ہے، یہ امداد بھی ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو لوگ حقدار ہیں، اس لیے کہ اس کا میکنزم، اس کا وہیکل ہی نہیں ہے۔ کسی چیز کو پہنچانے کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ چاہیے نا، وہ ٹرانسپورٹ تو لوکل گورنمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ ہی موجود نہیں ہے تو پہنچے گی نہیں۔ ڈی سی کو آپ دے دیں گے، آپ سب لوگ اپنے کیمروں کی آنکھوں سے، اور آج سوشل میڈیا پہ ساری تصاویر، ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ لوکل اونرشپ نہیں ہے تو ہر علاقے کا جاگیردار، وڈیرا، سرمایہ دار، زمیندار جو ہے وہ مالک بنا ہوا ہے، کیونکہ لوکل الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، لوکل ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ تو کیا سننے میں آ رہی ہے، پورے سندھ بھر سے خبر آ رہی ہے سننے میں، کہ جہاں پر پانی کو رستہ دینا چاہیے تھا کاٹ کر پانی کو، وہاں پر رستہ نہیں دے رہے، اور جہاں پر جو جگہ جہاں پر کاٹنی نہیں چاہیے تھی وہاں کاٹ کر دوسروں کی اپنی زمینیں بچانے کے لیے دونوں طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پانی کے رستے کو کاٹ کر رستہ دے بھی نہیں رہے پانی کو، کیونکہ آگے زمینیں اپنی ہیں، اور کچھ جگہوں پر اپنی زمینوں سے پانی نکالنے کے لیے دوسروں کی زمینوں کو سیلاب میں ڈبو رہے ہیں اور وہاں سے رستہ بنا کر دے رہے ہیں۔ دونوں طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ابھی پچھلے 20 دنوں سے سندھ کے شہر جھڈوں میں احتجاج چل رہا ہے۔ کیا بھئی ایک MPA ہے، اس کی زمینیں ہیں، پورا ڈسٹرکٹ سراپا احتجاج بنا ہوا ہے کہ بھئی یہ سارا پانی آ کر ایک جگہ پہ جمع ہو گیا اور لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، وہ صرف کاٹنے کی جگہ نہیں دے رہا، وہاں سے وہ اس پانی کو کاٹ کر اس کو باہر نکالنے کی نہیں جگہ دے رہا، کیونکہ اس کی وہاں پر منما ایک انسان ہے، ایک آدمی، اور اس کے چکر میں پورا جھڈو جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے، لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ اب یہ معاملات ہیں، یہ معاملات اس وقت نہیں ہوتے اگر یہاں پر
لوکل گورنمنٹ ہوتی. کیا امید رہ گئی ہے؟ یہ پیپلز پارٹی تو کچھ بھی نہیں کر رہی. دوسری جماعت رہ گئی ہماری اس شہر کی اور کراچی کی جماعت ایم کیو ایم. وہ ہر دور میں حکومتوں کا حصہ ہے، ماشاءاللہ سے آج بھی حکومت کا حصہ ہے، ان کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہو رہا. اور پچھلے 40 سالوں میں کوٹا سسٹم کے نام کو ختم کرنے کے نام پر بننے والی پارٹی ہر حکومت کا حصہ رہی. آج تک ہم ایک ہڑتال ہم نے کوٹا سسٹم کے خلاف نہیں کیا. 2.5 لاکھ نوکریاں دی گئی ہیں کراچی پیپلز پارٹی کے دور میں. ایک نوکری کراچی حیدرآباد والوں کو نہیں ہے. ایک قطرہ نیا پانی کراچی کو نہیں ہے. جو پانی لائنوں میں آتا تھا اس پانی پہ بھی ہائیڈنٹ بنا کر ہمیں ہمارا ہی پانی بیچتے ہیں. کوئی کچرا نہیں اٹھا رہا، کوئی ادارہ کنٹرول میں نہیں ہے. تباہی بربادی ہے. تو حل اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل دیکھیے، میں کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں، دیہی علاقے کے لوگ تو بیچارے بہت زیادہ مظلوم ہیں. وہ تو وڈیروں اور جاگیرداروں کے عتاب میں ہیں. ان سے تو انہوں نے روٹی بھی چھین لی ہے، کپڑا بھی چھین لیا ہے، اور ان سے اب تو مکان بھی چھین گیا ہے. ان سے تو رہی صحیح جو ان کی جو جمع پونجی تھی، جو زمینیں تھیں، وہ سیلاب نے تباہ برباد کر دیا ہے. ان بیچاروں کو آواز لگا کر تو اس وقت تو جو ہے ان کو امتحان میں ڈالنے والی بات ہے. لیکن جو کراچی حیدرآباد کے لوگ ہیں، اور خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد کے اردو بولنے والے لوگ ہیں جو مہاجر ہیں، ان کو اب ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان کو ایک طرف آ کر کھڑا ہونا پڑے گا. کیونکہ یہ جو آپ نے سارے ادوار دیکھ لیے، سارے آپ نے دور دیکھ لیا، آپ نے سب کو آزما لیا ہے، اور آج آپ کا جو حشر ہے وہ کوئی باہر سے آ کر نہیں کر رہا. ہمارے شہر کی اپنی جماعتوں نے اپنی نااہلی اور اپنے کرپشن سے کراچی اور حیدرآباد کو تباہ برباد کر دیا. میرا الطاف حسین صاحب سے تعلق ہم نے جب جوڑا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہاں سب لوگ میری بات اپنے اپنے طور پر اپنی یہی سٹوری سنائیں گے. ہم جب ایم کیو ایم کے ساتھ جڑے تھے تو ہم پیپلز پارٹی کے مظالم کے اوپر ایم کیو ایم کے ساتھ جڑے تھے. الطاف حسین صاحب کوئی شاہ رخ خان نہیں تھے. الطاف حسین صاحب اس شہر صوبے کے مسائل کے اوپر بات کر رہے تھے. تو ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہم نے کوٹا سسٹم، میسورین کا مسئلہ، یونیورسٹیز میں داخلے نہیں، جاب نہیں، پولیس میں نوکری نہیں، یہ ساری نیشنلائزیشن کر لی تھی تمام مہاجروں کی پراپرٹیز کو. تو ایک انسان آواز لگا رہا تھا، ہم اس کے پیچھے چلے گئے، جان دے دی، لاپتہ ہو گئے، مر گئے، شہداء قبرستان. ہم تو ہمارا ایم کیو ایم سے جڑنا پیپلز پارٹی اس کی وجہ تھی. ہم نے 2013 میں ایم کیو ایم چھوڑی ہے، اس کی بھی وجہ پیپلز پارٹی ہے. 2008 میں جب آصف علی زرداری 90 آتے ہیں اور وہ مشہور اجرک اور ٹوپی جو ہے وہ فاروق ستار کو پہناتے ہیں، اور وہ اجرک اور ٹوپی اس کو پہناتے ہیں. تو زرداری صاحب فاروق ستار کو نہیں، پوری قوم کو ٹوپی پہنا گئے. 2008 سے 2013 کی حکومت میں آپ شامل رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے لکھ کر سارے کراچی کے اور حیدرآباد کے اختیارات اور وسائل آپ نے دیے. یہ جس اختیارات کے نہ رونے کا رونا ایم کیو ایم کے میئرز روتے رہے ہیں، ان سے کبھی پوچھو کہ یہ اختیارات اور وسائل گئے کب؟ جب جا رہے تھے، جب تم چاند پر گئے ہوئے تھے 2013 اکتوبر میں یہ اختیارات اور وسائل گئے، اور ان کے اپنے گورنر نے سائن کر کے پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں دی. کیوں؟ کیونکہ ایک آدمی کو گورنر رہنا تھا، اور 8 وزارت نے اسی پیپلز پارٹی کی حکومت میں 2008 سے 2013 میں شامل رہے تھے. اپنے ہاں جو پارٹی شہر بند کرانے والی، ہڑتال کرنے والی پارٹی مشہور تھی، وہ اپنے ہاتھوں سے اختیارات اور وسائل دے کر اس نے ایک پتھر بھی نہیں مارا. اس نے ایک پتھر. تو یہ مہاجر پوچھے نا، یہ مہاجر سوال کرے نا کہ بھائی آج آپ جو اختیارات وسائل کا ہم نے اپنی جان دے دی، قربانی کی کھالیں دے دی، فطرہ زکوٰۃ دے دیا، بچے لاپتہ کروا لیے، شہداء قبرستان کو آباد کرا لیا. ہمارے گھر میں ایم کیو ایم بننے سے پہلے پانی آتا تھا، آج نہیں آتا. ہمارے گھر میں لائٹ آتی تھی ایم کیو ایم بننے سے پہلے، آج نہیں آتی. میرا بچہ پہلے پیلے اسکول سے پڑھ کر عبد القدیر خان بن رہا تھا، ادیب رضوی بن رہا تھا، ڈاکٹر بن رہا تھا، انجینئر بن رہا تھا، جج بن رہا تھا، جرنلسٹ بن رہا تھا. آج پیلے اسکول اس 35 سالوں میں اس قابل ہو گیا کہ چپراسی نہیں نکل سکتا وہاں سے. تو بھائی یہ کس نے، ہم کس سے اپنی داد رسی مانگیں؟ ہم کس کو کہیں کہ بھائی تو کہتے ہیں نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیسے لوٹا. یہ کیا ہے وہ کہ تیری رہبری کا سوال ہو. پھر رہبری تو آپ نے دے رکھی، آپ کو دے رکھی تھی نا 35 سالوں سے. تو ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے اپنی رہبری کا بتاؤ. 35 سالوں میں عوام ایز اے کارکنان سب. تو 2013 میں اور انیس کام ہم اپنے سامنے دیکھ رہے تھے سب کچھ.
تو میں سینیٹر تھا, یہ ڈپٹی کنوینر تھا, یہ آدمی ہم چھوڑ کر چلے گئے. کوئی کس کو سینیٹرشپ بری لگتی ہے؟ آج ایک کوئی کونسلر بنے چھوڑتا نہیں ہے. تو ہمارے ایم کیو ایم سے جانے کی وجہ بھی پیپلز پارٹی. جب آپ اپنے گھر کے طلاق کے مسئلے زرداری صاحب کے وفاقی وزراء سے حل کرائیں گے تو آپ زرداری صاحب سے مہاجروں کے حقوق لے سکیں گے؟ آپ جب آپ عمران فاروق کے مرڈر کے بعد جو رو کے ایجنٹ ہونے کا ثبوت آپ رحمان ملک کو دیں گے تو آپ زرداری صاحب سے, اس کی پارٹی سے آپ اپنے حقوق لے سکیں گے؟ یہ ہوا ہے مہاجروں کے ساتھ. مہاجروں, یہ ہوا ہے تمہارے ساتھ, یہ ہوا ہے مہاجروں کے ساتھ. تو یہ سمجھنا دے کہ بھائی ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے, ہم کسی مہاجر کے جا کر یا کسی ووٹر کے جا کر کن پٹی پہ بندوق نہیں رکھیں گے. میری روزی روٹی نہیں ہے, میں نے پلاٹ نہیں گھیرنا. آج ہمیں تانے ملتے ہیں کہ بھائی مصطفیٰ کمال صاحب آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا. ابے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تو شرم کی بات میرے لیے ہے یا شرم کی بات اس ووٹر کے لیے جو ووٹ نہیں دینے کے بعد اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ نالے میں گر کر مر رہا ہے؟ پورے گھر کے ساتھ بیوی, بچے اور خود پوری موٹر سائیکل نالے میں گر رہی ہے اور مر جا رہے ہیں. تو بھائی اگر مصطفیٰ کمال کو کراچی حیدرآباد ووٹ نہیں دے کر کراچی حیدرآباد فلرش کر جاتا, چمک دمک ہو جاتا, تو میں کہتا لوگوں نے بڑا زبردست فیصلہ کیا. مجھے ووٹ نہیں دے کر تم گٹر ملا پانی پی رہے ہو بے وقوف. تو تم بے وقوف ہو یا تم نے فیصلہ غلط کیا یا ہم نے فیصلہ غلط کیا ہے؟ تم نے فیصلہ غلط کیا ہے. لوگوں کو آج بھی کہہ رہا ہوں, مجھے یہ تباہ برباد ہو رہا ہے, ہو رہی ہے قوم, مجھے خوشی نہیں ہے. آج میں چاہوں ہر پارٹی کو, جیتی ہوئی پارٹی کو جا کر جوائن کر لوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر میری روزی روٹی ہوتی تو بھائی ہم اپنی سینیٹرشپ کیوں چھوڑ کر جاتے؟ تو لوگوں کو آج بھی سمجھنے کی بات ہے. یاد رکھو, صرف ظالم سے ظلم کا حساب نہیں ہوگا, مظلوم سے بھی ظلم کا حساب ہوگا کہ تو اتنا بے وقوف کیوں تھا, تجھے انسان بنایا تھا, تو اپنے اوپر ظلم کیوں سہتا رہا ہے, تو نے انسان ہونے کے ناطے صحیح فیصلے کیوں نہیں کیے. آج کا مرنے والا مظلوم ظالم کا ساتھی ہے کیونکہ وہ صحیح فیصلہ نہیں کر رہا. خدا کی قسم ہماری کوئی روزی روٹی نہیں ہے, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہم اس کراچی حیدرآباد بلکہ پورے پاکستان کے ڈاکٹر ہیں. ہم نے کراچی جیسے شہر کا علاج کر کے دکھایا ہے, وہ تندرست تھا. حیدرآباد کو مسئلہ نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر گھر جا کر نہیں بولے گا مریض کو کہ آ جاؤ بھائی میں ڈاکٹر میں بھائی ہمیں چوکیدار بناؤ, ہمیں ڈاکٹر بناؤ, ہم سے علاج کراؤ, ووٹ دو ہمیں, دیکھو میں کیا کرتا ہوں, میرے لوگ کیا کرتے ہیں, ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو. اور مجھے لگ رہا ہے کہ حالات اللہ تعالیٰ وہاں لے آیا ہے جہاں پر اب پی ایس پی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے لوگوں کے پاس.